السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے انٹروڈکشن ٹو لنگویسٹک ENG 502 کے لیسن 3 اوریجن آف لینگویج ٹاپک 16 دا فزیکل اڈاپشن سورس. According to the physical adaptation source, human physical features are distinct from other creatures. جو ہمارے پاس فزیکل اڈاپشن کے سورس ہیں ان کے مطابق جو ہیومن کی فزیکل خصوصیات، جو جسمانی خصوصیات ہیں، وہ باقی مخلوق سے بالکل مختلف ہیں، جدا ہیں. Instead of looking at the types of sounds as the source of human speech، مختلف اقسام آواز کی جو کہ ہیومن سپیچ کا ذریعہ بنتی ہیں ان پر دیکھنے کی بجائے we can look at the types of physical features human possesses، ہم ان خصوصیات کو دیکھتے ہیں جو کہ انسانوں کے اندر موجود ہیں، وہ جسمانی خصوصیات جو انسان پوزیس کرتے ہیں، جو انسانوں کے اندر موجود ہیں، اسپیشلی خاص طور پر those that are distinct from the other creatures which may have been able to support speech production. خاص طور پر وہ خصوصیات جو باقی مخلوق سے بالکل مختلف ہیں یا باقی مخلوق میں نہیں ہیں اور وہ بولنے میں بھی مدد کے قابل ہو سکتی ہیں، وہ بولنے میں بھی مدد کر سکتی ہیں. At some early stage our ancestors made a very significant transition to an upright posture with the bipedal locomotion and a revised role for the front limbs. بہت ہی ابتدائی مرحلوں میں ہمارے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے ایک نمایاں قسم کی ٹرانزیشن کی تھی، جس میں انہوں نے جو پوسچر کہتے ہیں مقام کو، اپرائٹ پوسچر جو ہمارے سب سے اوپر والے پوسچر ہیں، ایک دماغ کی یہ کچھ پوزیشنز بیان کی گئی ہیں دماغ کے اندر والی، جس طرح فرنٹ لمبز ہیں ہمارے، ان میں بائی پیڈل لوکوموشن کی، بائی پیڈل کہتے ہیں کہ جو دونوں طرف ہو، دو قسم کی ہو، تو اس کے ذریعے انہوں نے جو ہے وہ ایک فرنٹ لمبز کو رول پرووائڈ کیا. Some effect of this type of change can be seen in the physical differences between the skull of gorilla and that of a Neanderthal man from around 60,000 years ago. کچھ جو ایفیکٹس تھے وہ ہمیں نظر آئے کہ جو کہ گوریلا کی اسکل میں موجود نہیں تھے، مطلب یہ اپرائٹ پوسچر، بائی پیڈل لوکوموشن، فرنٹ لمبز، اس طرح کی جو کچھ خصوصیات یا کچھ جو اثر تھے وہ گوریلا کی اسکل میں نہیں نظر آئے، جو کہ اور نیڈرتھل مین، جو نیڈرتھل آدمی تھا، اس میں بھی تقریباً 60,000 سال پہلے جو تھے وہ موجود نہیں تھے. مینس شروع میں جو انسانوں میں بولنے کی خصوصیت نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ انسانوں نے بولنا شروع کر دیا. The reconstructed vocal tract of a Neanderthal suggests that some consonants-like sound distinctions we have been possible. جس طرح ہمارے الفابیٹس میں دو قسم کے الفابیٹس آتے ہیں، ایک کنسوننٹ الفابیٹ ہوتے ہیں اور دوسرے واول الفابیٹ ہوتے ہیں. تو جو نیڈرتھل مین تھا اس کی جب ریکنسٹرکٹڈ کی گئی ووکل ٹریکٹ کو، مطلب جب اس میں ڈیولپنگ ہوئی تو اس بات کو سجیسٹ کیا گیا کہ وہ جو کانسوننٹس لائک ساؤنڈز تھیں ان کو وہ بول سکتا ہے. We have to wait until about 35 years ago for the features in the reconstructions of fossilized skeletal structures that began to resemble those of modern humans. ہمیں تقریباً 35,000 سال تک جو ہے وہ اس بات کا انتظار کرنا پڑا یا کرنا ہے کہ جو ہمارے فوسلائز اسکیلٹل سٹرکچر تھے، مطلب 35,000 سال پہلے جو ہمارے پاس کسی بھی ہیومن کے جو فوسلائز اسکیلٹل تھے ان کی ریکنسٹرکشنز اگر کریں تو وہ اس طرح کچھ نظر آتے ہیں دیٹ بیگن ٹو ریسمبل دوز آف ماڈرن ہیومنز، تو انہیں پھر ہم ایک جو اب نئے زمانے کے ہیومن ہیں ان کے ساتھ ریزمبل کر سکتے ہیں. ان دا اسٹڈی آف ایولیوشنری ڈیولپمنٹ، ایولیوشنری وہ اس کو کہتے ہیں جو ایک سیدھی سادی زندگی کے بجائے
ایک خاص قسم کی پیچیدہ زندگی ہو جائے، مطلب ڈیولپمنٹ، ترقی یافتہ۔ پہلے آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلے جو لوگ رہتے تھے ان کی زندگیاں بالکل سیدھی سادھی ہوتی تھیں، انہیں اتنی ٹیکنالوجی کا پتہ نہیں تھا، اتنا انہیں نالج نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوئی، ٹیکنالوجی بڑھی، تو اب زندگی ایک قسم سے تو آسان بھی ہوتی گئی لیکن ان پڑھ کے لیے پیچیدہ بھی ہو گئی۔ Certain physical features best thought of as the partial adaptation relevant for speech۔ جو ہمارے پاس certain physical features تھی، جو مخصوص قسم کی جو انسانی جو جسمانی خصوصیات تھیں، وہ تھی best thought of as partial adoption relevant for speech، کہ جو پارشلی طور پر انہیں اڈاپٹ کیا گیا اسپیچ، کسی بھی چیز یا کسی بھی ورڈ کو اسپیچ کرنے کے لیے، بولنے کے لیے۔ Such features are good clues that a creature possessing such features probably has the capacity for the speech۔ کچھ جو فیچرز تھے وہ اس بات کی کلیوز دیتے ہیں، اشارہ دیتے ہیں کہ جو کریچر، جو مخلوق ان فیچرز کو پوزیس رکھتی ہے، وہ شاید بولنے کے بھی کیپیسٹی رکھتی ہو، بولنے کے بھی طاقت رکھتی ہو، جیسا کہ ہیومن ٹیتھ، لپس، ماؤتھ، لیرنگس اینڈ فیرنگس are all supportive for producing the sounds that human make۔ جس طرح اب جیسے انسان بولتے ہیں تو بولنے میں جو انسانوں کے دانت ہیں، لپس جو ہونٹ ہیں، ماؤتھ منہ ہے، لیرنگس اور فیرنگس جو ہمارے گلے سے دو ٹیوبیں جا رہی ہیں، دو نالیاں جا رہی ہیں، ایک کے ذریعے خوراک جاتی ہے اور دوسرے کے ذریعے ہم سانس لیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں مل کر انسان کو آواز پیدا کرنے میں سپورٹ کرتی ہیں۔ The overall effect of these small differences capable of a wider range of shapes and a more rapid and powerful delivery of sounds produced through these different shapes۔ جو ان کا اوورال ایفیکٹ ہے، جو ہمارے پاس سمال ڈفرینسز کی وائڈر رینج کی شیپس ہیں، مطلب جو ہمارے پاس دانت ہیں، ہونٹ ہیں، منہ ہے یا لیرنگس اینڈ فیرنگس ہیں، تو ان کی ایک وائڈر رینج ہے، ڈیفرنٹ شیپس ہیں اور پاورفل ڈیلیوری آف ساؤنڈز ہے کہ ان کے ذریعے جو ہماری آواز ہے ہم ان کو پاورلی فال پر بہت ہی طاقت کے ساتھ ڈلیور کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اونچا بولتے ہیں، بعض اوقات ہم آہستہ بولتے ہیں، تو یہ ہماری اپنی مرضی ہوتی ہے، لیکن یہ تمام ساؤنڈز جو ہیں ہم ان ڈیفرنٹ شیپس کو یوز کرتے ہوئے نکالتے ہیں۔ However, there is a disadvantage for humans of having a risk of choking to death۔ تاہم یہ اب نقصان دہ یہ ہے یا نقصان کرنے والی بات ہے کہ جو انسانوں کے اندر یہ رسک ہے، ایک خطرہ ہے چوکنگ ٹو ڈیتھ، کہ مر جانے کا یا موت کا۔ چوکنگ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا گلا دبوانا یا ٹیٹوا بھی اسے کہتے ہیں۔ اب جو مطلب جو ہماری لیرنگس یا فیرنگس ہیں، تو جب ہم ان کو دبا دیں تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ سانس بند ہونے لگ جاتا ہے، سانس لینے میں مشکل آتی ہے، تو اس سے ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان جو ڈیفرنٹ شیپس تھی ان کا ایک ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے کہ یہ انسان کی ڈیتھ کو بھی لیڈ کرتی ہیں۔ اب اسٹوڈنٹس نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ ہم نے یاد کیا کرنا ہے۔ تو یاد اس میں MCQs بن سکتا ہے آپ کا کہ کتنے سال پہلے جو ہے فوسلائز اسکیلٹن کو اسٹرکچر ہوئے تھے، 35,000 ایئرس تھا۔ اس کے بعد جو نینڈرتھل تھا اس نے کس قسم کی ساؤنڈز کی ڈسٹنکشن تھی، کانسوننٹس لائک ساؤنڈز تھی۔ تو آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے۔ MCQs جو ہے وہ آپ کا کسی بھی طرح کا بن سکتا ہے۔ اب یہ 60,000 ایئرز اگو کا بھی MCQs بن سکتا ہے۔ اس کے بعد جو بائی پیڈل لوکوموشن یا اپ رائٹ پوسچر جو تھے، یہ کس کے آباء و اجداد نے کیا تھا؟ انسیسٹرز، ہیومن کے انسیسٹرز میں تھے۔ اس کے بعد جو فزیکل ڈیفرنس نظر آیا تھا وہ اسکل آف گوریلا میں نظر آیا تھا۔ تو اس طرح کے کویسچن بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس آتا ہے کہ ایسے کون سے کلیوز ہیں جو کہ کیپیسٹی آف سپیچ رکھتے ہیں، مطلب ہیومن کلیوز کے اندر آئے گا ٹیتھ، لپس، ماؤتھ، لیرنگس اینڈ فیرنگس۔ اب یہاں پر یہ کویسچن بن سکتا ہے کہ جو ہیومن سپورٹو پروڈیوسنگ ساؤنڈز ہیں
ان کے آپ نام لکھیں، یا وہ کون کون سے ہیں۔ ٹیتھ آتا ہے ان میں، لپس ہے، ماؤتھ ہے، لیرنگس ہے اینڈ فیرنگس ہے۔ یا پھر یہاں سے کویشچن بن سکتا ہے کہ جو اسمال ڈفرینسز ڈفرینٹ شیپس ہیں وہ کون کون سی ہیں، یہ ان کے ذریعے کیا ہوتا ہے، تو وہ پاورفل ڈیلیوری آف ساؤنڈز کی جاتی ہے، مطلب کہ ان کے ذریعے ہم بہت اچھی طرح سے بول سکتے ہیں۔ تو بیٹا یہ اب ممتحن کی مرضی ہے کہ وہ کس قسم کا کویشچن بناتا ہے، لیکن اگر آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہوئے تو آپ ہر کویشچن کا جواب ایزیلی دے سکتے ہیں۔ تھینک یو۔